لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ کائنات کے اندر محبتیں بھی بہت ہیں، پیار بھی بہت ہے، چاہتیں بھی بہت ہیں، لگن، احساس، آپس کا درد بھی بہت ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جو پیار، محبت، لگن، چاہت اور درد امت کے لیے اللہ کے نبی کو تھا نا، کسی اور کو کہیں نہیں ہے۔ بہت پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے۔ ساری زندگی جو نبی امت کے لیے، امت کے گناہوں میں جو سب سے زیادہ جو نبی رویا ہے نا، وہ اللہ کا محبوب اپنی امت کے لیے رویا ہے، امت کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیشہ زار و قطار روتا رہا، ہمیشہ امت کی گناہوں کی وجہ سے تڑپتا رہا، بے چین اور بے قرار رہا ساری زندگی۔ اور یہاں تک آتا ہے روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے امت کی بخشش کے لیے۔ قربان جائیں یا رسول اللہ، ہمیشہ رو رو کر مین دعا میں مین ٹارگٹ امت کی بخشش ہوتی تھی ہمیشہ۔ کاش کہ کبھی ہم بھی سوچ لیتے کہ اپنی بخشش کا کوئی کام کرنے کی کوشش کر لیتے، کاش ہم بھی کبھی اللہ کے محبوب کے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی طرف توجہ کر لیتے۔ دعا مانگ رہے تھے تو اپنی دعا میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار تیرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ مفہوم قرآن اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے پروردگار میری امت میں جو لوگ میری مان لیں گے نا، ان کی تو بخشش فرما، اور جو میری پیروی نہیں کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے، تو چاہے ان کو معاف کر دے یا جہنم میں ادا کر دے، ان کو وہ تیرے سپرد ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہ پروردگار تیرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، کہ مفہوم اس طرح سمجھیں کہ یہ بھی یہی کہ اے پروردگار میرے جو امتی میری پیروی کریں گے ان کی بخشش فرما، جو بھٹک گئے، جو راہ سے دور ہو گئے، جو جہنم کے راہ سے چلنے پڑ گئے اور غلط راستوں پر چلتے رہے، وہ تیرے سپرد ہیں، چاہے تو معاف کر دے، چاہے انہیں جہنم میں پھینک دے۔ یہ دو دعائیں اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دعاؤں کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی آگے دعا مانگی، اللہ جو میرے امتی میری پیروی کریں گے یقیناً وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جو گناہ گار ہیں وہ میرے امتی، یہ لفظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونا شروع ہو گئے، اس قدر روئے کہ گر گئے۔ یہاں تک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہوں کی وجہ سے روتے روتے کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب سے جا کے پوچھ محبوب کیوں اس قدر روتا ہے، کیوں اس قدر بے چین اور بے قرار ہے۔ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے میری امت کے گناہ تڑپاتے ہیں، ستاتے ہیں بہت۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، اے پروردگار تیرا محبوب یہ کہتا ہے امت کے گناہوں کی، امت کی غلطیوں کی وجہ سے بے چین ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جا میرے محبوب کو کہے، اے محبوب بس کر مت رو، تیرا رب تیری امت کے معاملے میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیری امت کے معاملے میں اس قدر تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن تیرا رب تجھے راضی کر دے گا امت کے حوالے سے۔ اے محبوب تو جو چاہے گا، جو کہے گا تیرا رب وہ کر دے گا امت کے حوالے سے۔ اللہ نے یہ فرمایا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یاد رکھو کہ میرا رب مجھے قیامت کے دن میری امت کے حوالے سے مجھے راضی کرے گا نا، میں بھی تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا وہ ایک امتی جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان تھا، ایک بھی امتی جہنم میں رہا نا، میں راضی نہیں ہوگا۔ میں راضی تب ہوں گا جب میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اس قدر امت سے پیار، اس قدر امت سے محبت، اور امت کے جوان آج ہم نے یہود و نصارہ کو، غیر مسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، انہی کے انداز زندگی کو ہم نے اپنایا، اسی طرح ہم نے جینے میں آرام اور سکون محسوس کیا، کبھی اللہ کے محبوب کے طریقے کو اپنانے کی کوشش نہ کی۔ حضرت انس بن مالک نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے دن آپ کی اشد ضرورت ہوگی، آپ کی شفاعت کے بغیر تو کوئی حال نہیں ہوگا نا ہمارا، آپ کو تو ڈھونڈنا ہوگا، محشر کا دن ہے، اس قدر بھیڑ ہوگی، رش ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج سونے کے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان برینا ہوگا، ہر ایک جان تڑپ رہی ہوگی، انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کی اشد ضرورت ہوگی، بتائیں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ عالم محشر اس قدر عظیم ہوگا، وہاں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس یاد رکھ کہ قیامت کے دن مجھے اگر ڈھونڈنا چاہو نا تو قیامت کے دن ایک سنگین دن ہے، سخت دن ہے، تو اس دن میری امت پیاس کی شدت میں تڑپ رہی ہوگی، پریشان ہوگی، میں آب کوثر پہ کھڑے ہو کے اپنی پیاسی امت کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ آب کوثر پہ آ جانا مفہوم حدیث، وہاں پہ میں کھڑا ہوں گا، مجھے پالو گے۔ حضرت انس نے سوچا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ اشد ضرورت ہوگی، اور ہم وہاں پہنچے، آپ ہم کو وہاں نہ ملے تو؟ ہم آب کوثر میں پہنچے قیامت کے دن، آپ وہاں نہ ملے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کرنا، پل صراط پہ آ جانا، وہاں میری امت گزر رہی ہوگی، میں محمد وہاں کھڑے ہو کے زارو قطار رو رو کر ربی سلم امتی، اے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار، یہ دعا کر رہا ہوں گا، امت کو وہاں سلامتی سے گزارنے کی، اور اللہ کے ہاں التجا کر رہا ہوں گا، وہاں مجھے پالو گے۔ حضرت انس نے عرض کیا، رسول اللہ اگر ہم آب کوثر پہ پہنچی، آپ ہمیں وہاں نہ ملے، ہم پل صراط پہ پہنچی، آپ بھی نہ ملے وہاں تو کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان دو جگہوں پہ نہ ملا، پھر تیسری اور آخری جگہ یہ ہے کہ میزان پہ آ جانا، جہاں گناہ اور ثواب تل رہے ہوں گے، وہاں میری امت کے گناہ اور ثواب تل رہے ہیں گے، جس امتی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی نا، میں اللہ کا نبی خوش ہو جاؤں گا، مسکراؤں گا، اس کو سینے سے لگاؤں گا، اللہ کے ہاں فخر کے ساتھ آواز ہو گئے، پروردگار دیکھ یہ میرا امتی ہے، کیسا اچھا کردار کر کے آیا۔ اور جو گناہ گار ہوگا انتہائی دکھ بھرے انداز میں رو کر گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے اللہ کے عرض کروں گا، پروردگار یہ بھی میرا امتی ہے، ٹھیک ہے نا، نیک پر فخر کروں گا، گناہ گار پر رو کر گڑ گڑا کے اللہ کے ہاں معافی چاہوں گا، میں معافیہ مانگتا رہوں گا، پروردگار یہ میرا امتی ہے، اسے معاف کر دے۔ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اور آپ اپنے کردار کو دیکھیں، آج قیامت کا دن ہے، ہم لوگ لین پہ کھڑے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، آگے پہنچنے والے ہیں، اور کانپ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، بھئی ابھی میری باری آ گئی ہے نا، زندگی میں کیا کر کے آیا، حسن اخلاق کیسا تھا، لین دین کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، کس قدر سنت کو اپنایا، کس قدر مخلصانہ انداز میں نماز پڑھتا تھا، بڑوں کو کتنا ادب کرتا تھا، چھوٹوں پہ کس قدر شفقت کرتا تھا، بیوی کے حقوق، اولاد کی تربیت، معاملات، لین دین کس طرح تھے میرے، زندگی کیسی تھی، اب یاد آیا، اب بڑا پریشان، بڑا اداس، تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں، چلا رہا ہوں، یہ میرا وقت آ گیا، اب میں نے حساب و کتاب دینا ہے، اب تو کچھ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے نا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی فخر کر کے مسکراتے ہوئے اللہ کو آواز دیں گے، یا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں جا کے اللہ کو کہیں گے، اللہ یہ بھی میرا امتی ہے۔ میں اور آپ اپنے کردار کی طرف دیکھیں، ہم اللہ کے نبی کو شرمندہ کریں گے قیامت کے دن یا خوش کریں گے؟ یہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اپنے نفس کی، اپنے دل کی دنیا میں جا کے اپنی ذات سے یہ فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ وہ خوب جانتے کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔
تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسری جگہ، تیسرا مقام یہ ہوگا کہ میزان پر یہ 3 ہی مقام ہوں گے جہاں میں آپ لوگوں کو ملوں گا۔ تو یہ ایک محبت تھی، یہ ذوق تھا، اس قدر چاہت تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ گناہ گاروں کو روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط میزاں حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، اکلوتے بیٹے کی طرح، جس طرح ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے جدا ہونے کے بعد دور سے بیٹا دوڑتا آ کے ملتا ہے نا تو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، جس طرح ماں کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا بیٹے کو مل کے، اسی طرح اللہ کے محبوب قیامت کے دن اپنے غلاموں کو سینے سے لگائیں گے، اللہ کے محبوب کا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ جو دوسری بات ہے نا، آنے والے جو قیامت کے دن ہوں گے، کچھ لوگوں پر اللہ کے نبی خوش ہوں گے، فخر کریں گے، کچھ ہوں گے جن پر رو رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے آنسوں بہا کے ان کی بخشش کرائیں گے نا، اس چیز پر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا وہ دوسرا طبقہ جس کے بارے آپ کہیں گے حضرت کبھی معاف کر بھی دیا کریں، تو وہ اس پر بڑا دلیر کر دیا اس نے عوام کو، ماشاءاللہ بھئی خوشیاں منائے، اللہ کے نبی روئیں گے ہمارے لیے، آنسوں بائیں گے، ساری زندگی روتے رہے، موج مستیاں کرو، چھوڑ دو نمازیں، بے حسی بے غیرتی میں تل جاؤ، اللہ کے نبی روئیں گے نا ماشاءاللہ، رو رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے ہماری بخشش کرائیں گے نا ماشاءاللہ۔ کیا ضرورت ہے پھر ان نمازوں کی، ان عبادتوں کی، ان تسبیح و تحلیلات کی؟ مستیاں کرو، خر مست ہو جاؤ، اللہ کے نبی روئیں گے، بھئی کیوں شرم نہ آئی یار تجھے، تو سٹیج پہ بیٹھ کے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس امت کو تم اور گمراہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے بہتے ہوئے آنسوں پہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے، تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی، تو شرم سے مر جاتا کہ تیری وجہ سے اللہ کے نبی کی آنسوں آ جائیں، یار کیوں؟ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی تیری وجہ سے مسکراتے، تیری وجہ سے وہ فخر کرتے، اللہ کے ہاں فخر کے ساتھ کہتے پروردگار دیکھ یہ میرا غلام آ گیا ہے۔ اس کے برعکس ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمیں سکون اور راحت مل رہی ہے اللہ کے نبی کو رولا کے قیامت کے دن۔ آپ کو ملے گا یہ طبقہ، سٹیجوں پہ یہ طبقہ ملے گا، امت لی رو رو کے دعا کون کرے گا، فخر کے ساتھ یہ نعت خوانی بیان ہو رہی ہے، امت لی رو رو کے دعا کون کرے گا، بے حس بے حیا، تجھے حیا کیوں نہ آئی کہ اللہ کے نبی رو رو کے امت کے لیے دعا کریں، تو ایسا بے حس امتی بنا، تو ان کے رونے پر خوش ہو رہا ہے یار؟ نا ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، ہم بھی کبھی اپنے کردار پہ رونے کی کوشش کریں، میرے کردار، میرے گناہ، میری بے حیائی بے اسی پر اللہ کے نبی روتے رہے، میں کیوں نہ کبھی رویا یار؟ کسی غم گسار کی شفقتوں کا خوب میں نے سیلا دیا، جو میرے غم میں گھلا گیا اسے دل سے میں نے بھلا دیا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک کو مسافروں نے مٹا دیا، تیرے حسن خلقی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در بام کو تو سجا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں ہی مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے سور و بدر کے باپ کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا، یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، میرا دعوی عشق عجیب تھا، نہ صنم ملا نہ خدا ملا، کیا کرتے رہے ہم؟ کیا اس لیے اللہ کے نبی روتے رہے کہ میرے رونے کے بعد تم خوشیاں کرنا کہ بس ٹھیک ہے؟ یہ تو عیسائیت کا نظریہ تھا، عیسائیوں نے کہا بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی سولی پہ چڑھایا گیا، استغفر اللہ، یا انہوں نے قربانی دے دی ہے پوری امت کے لیے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، ہماری بخشش ہو گئی۔ یہ عیسائیت کا نظریہ ہے اس وقت کہ ہم خر مست ہو جائے، جو چاہیں کرتے پھریں، اللہ کے نبی نے قربانی دے دی، بس ہم تو مستیاں کریں، ہم تو آخرت مرتے ہی جنت ہے ہمارے لیے۔ یہی نظریہ آج ہمارا یہ کچھ ایسا طبقہ سٹیجوں پر آن پہنچا جس نے امت کو دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو کہا تھا فاطمہ سیدہ کائنات ہے، جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جن کی محبت دل میں نہ ہو، خدا کی عزت کی قسم ساری عبادتیں چہرے پہ مار دی جائیں گی اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، سیدہ کائنات کی محبت اگر نہ ہو تو۔ اس بیٹی کو فرمایا بیٹی خبردار، شاید کہ تو
یہ سمجھے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، کردار اچھا نہ کیا، قیامت کے دن میں بھی تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ یہ اپنی بیٹی کو کہا جا رہا ہے۔ آج عجیب امت ہی ہے، عجیب تماشا لگا رکھا ہے، نہیں جی اور خرمست ہو جائیں، اپنا محفلوں پہ آ کے انہیں دلیر کر دیا جاتا ہے قوم کو، بس بخشش ہو گئی، سارے موجیں کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ایسا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے بیٹے حضرت ابراہیم، روایت میں آتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تو انتہائی دکھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا روئے، بہت روئے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک دعا ہے، خاص دعا اللہ نے ایک تحفے کے طور پہ ہر نبی کو عطا کی تھی، وہ دعا فوراً قبول، یعنی جو مانگو گے کہو گے اللہ کر دے گا فوراً، یعنی دعا ہر قبول ہوتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی عام بندہ مانگتا ہے نا دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، اس کا وعدہ ہے یہ، اور اللہ وعدے خلافی نہیں کرتا، وہ ہر ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک تحفے کے طور پہ کچھ ایک دعا عطا کی، ایک تحفہ ہر نبی کو، کہ وہ نبی جب جو چاہے گا، جو کہے گا اللہ تعالیٰ فی الفور کر دے گا۔ یہ ایک تحفہ تھا، ہدیے کے طور پہ، محبت کے طور پہ اللہ نے ایک تحفہ ہر نبی کو عطا کیا۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ اس قدر اپنے بیٹے کی وفات پہ آپ اداس ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، غم میں مبتلا ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، بے چین و بے قرار ہیں، اب آپ اللہ کی عطا کردہ وہ تحفہ استعمال کر لیں، اللہ کے یہاں دعا مانگے، پروردگار آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ دکھی ہوئے، فرمایا نہیں، بیٹے کی جدائی، بیٹے کا فراق، بیٹے کا چلے جانا یہ کوئی غم نہیں ہے، یہ کوئی دکھ نہیں ہے، یہ برداشت ہے۔ میں نے وہ دعا اپنے بیٹے کے زندہ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے۔ اس قدر قربانیاں، اس قدر پیار امت کے ساتھ، اور امت کہاں چلی گئی؟ خدا کے لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں، میلاد مصطفیٰ کریں، نماز نہ پڑھیں، محافل نعت خوانی کریں، نماز نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ محافل نعت خوانی کرو گے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہیں، 700 مقام پر قرآن پاک کے اندر نماز کا تذکرہ آیا، فرمایا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں ایک بندہ ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ حسن اخلاق ہے، پیار محبت ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے طریقے مکمل اپناتا ہے، اس کی زندگی عین اسلام کے مطابق ہے، وہ پھر محفل میلاد کر رہے، خدا کی عزت کی قسم وہ کمال کا عمل کر رہا ہے۔ پھر اگر یہ نہیں ہے، پھر یہ سجاوٹیں، پھر یہ محفل نعت خوانی، یہ مذاق ہے، اور خدا کی قسم جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، قطعاً نہیں ایسا۔ اس طرف متوجہ ہوں، اللہ کے نبی کے ان بہتے ہوئے، اب ماہ مقدس ہے، ربیع النور کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کبھی رات کو اٹھ کے تنہا تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی میں امت کے لیے، میرے لیے، ہر بندہ اپنی ذات کے لیے سوچے، کیونکہ میرے لیے، میری ذات کو جانتے ہیں وہ، اور باقاعدہ روزانہ میرے اور آپ کے مکمل باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کے اعمال اللہ کے نبی کے ہاں پیش کی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی روزانہ دیکھتے ہیں کہ میرے فلاں امتی نے کیا کیا کردار کیا آج، پھر سوچیں ہم نے اپنے کردار کے حوالے سے نبی کی روح کو کتنا بے قرار کر رکھا ہے اس وقت، جھوٹ کے لحاظ سے، فریب کے لحاظ سے، دھوکہ دہی کے لحاظ سے، شراب نوشی، سود خوری، بے حیائی، بدتمیزی، ماں باپ کے ساتھ عجیب انداز گفتگو، قریبی ہمسایوں کی عزت کو پامال، کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ اور اس حوالے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمارا کردار پڑھتے ہوں گے، کس قدر بے قرار ہیں، بے چین ہے اللہ کے نبی کی روح ہماری ذات کی وجہ سے۔ کاش کہ ہم یہ اہتمام کرتے کہ روزانہ کے اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی کے سامنے جو ہی میرے اعمال جو ہے نا، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، سکون اور راحت مل جائے، اللہ کے نبی کو قرار مل جائے کہ میرا امتی کمال کی زندگی گزار رہا ہے۔ کاش ہم اس طرف متوجہ ہوتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔